ایران جنگ کو آج 5واں روز ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی اور اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم ایرانی سفارت خانے میں موجود ہیں، جہاں ہم آج ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے خصوصی طور پر اس ایشو پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، جس طرح مذاکرات کے دوران امریکہ نے نہ صرف ایران پر حملہ کیا بلکہ ایرانی سپریم لیڈر کو شہید بھی کر دیا، کیا اس چیز کا آپ کو اندازہ تھا؟ دیکھیے، ہم ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو شیطان صفت اور ٹیررسٹ اور قانون شکن تو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک ملک کے جو سربراہ ہیں ان کو اپنا نشانہ بنائیں گے۔ آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت سے وہ اپنی عوام کے لیے کیا پیغام چھوڑ کے گئے ہیں؟ ایرانی قوم کو یہ پیغام دیا کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے ملک کے ساتھ وفا کی ہے اور اس کے دفاع کے لیے میں کھڑا رہا ہوں، اپنے قومی وقار کے لیے کھڑا رہا ہوں، ایرانی قوم کے وقار کے لیے کھڑا رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری ایرانی قوم جو ہے ان کے سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایران کے عوام کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو، عالم اسلام میں سب مسلمانوں کو یہ انہوں نے بیداری دی ہے کہ صہیونی حکومت اور امریکہ جو ہے یہ بالکل قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب امریکہ یہ دھمکی بار بار دے رہا ہے کہ وہ مزید حملے کرے گا، جبکہ اسرائیل کی طرف سے بھی 250 سے زیادہ بم جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں، تو کیا ایران یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اپنی جہاں تک ہماری استطاعت ہے اس دفاع کو جاری رکھیں گے اور سرنڈر نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک شدت آ رہی ہے اس لڑائی میں، اس جنگ میں۔ کیا ایران مذاکرات یا ثالثی چاہتا ہے؟ 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران ہمارے ساتھ خیانت ہو چکی ہے، لیکن تیسری خیانت کو ہم برداشت نہیں کریں گے جب تک کہ سب چیزیں ہمارے لیے کلیئر نہ ہو جائیں۔ ایران اب جس طرح سے خلیجی ممالک کے اوپر حملے کر رہا ہے تو کیا اس کے رد عمل کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ خلیجی ممالک جو ہے وہ فوجی رد عمل بھی دے سکتے ہیں۔ ہم خلیجی ممالک جو ہے ان کو اٹیک نہیں کر رہے، ہم امریکہ کے جو ایسٹس ہیں اور ان کے جو بیسز ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے سے ان کو آگاہ کر رکھا تھا کہ جہاں سے امریکہ ہمارے خلاف جو ہے فائر کرے گا وہاں پہ ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ امریکہ اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا ہے، پھر امریکہ کو چاہیے تھا کہ اسرائیل کے اندر اپنے سارا ساز و سامان لے جاتا، کیونکہ اس کا ہتھیاروں کی رینج جو ہے اسرائیل سے ہمارے ملک تک ہے۔ پھر وہ عرب ممالک میں کیوں آیا ہے؟ اس کا مقصد ہمیں عرب ممالک سے وہ لڑانا ہے۔ ہم نے کسی عرب ممالک پہ حملہ نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے۔ ہم امریکن بیسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور امریکن بیسز جو ہے در حقیقت یہ امریکہ کے جو ہے پاس ہیں اور امریکہ کی جو ہے وہ ٹیریٹری جو ہے وہ ان کو کنسیڈر کر رہا ہے، لہذا تمام بین الاقوامی قوانین کے مطابق جائز دفاع ہمارا حق ہے۔ اچھا، پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کروانے کی کوشش کی ہے، اور جو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں ان کے مطابق پاکستان نے دونوں ممالک میں یہ گارنٹی دلوائی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ سمجھا جائے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے؟ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کبھی کوئی جنگ نہیں کی کہ جنگ بندی کی ضرورت پیش آئے۔ دیکھیے، سعودی عرب کے خلاف ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض میزائل جو ہے وہاں سے گزر رہے ہوں اور ان کے کچھ حصے جو ہے وہاں پہ گر چکے ہوں، لیکن سعودی عرب پہ ڈائریکٹ ہم نے اٹیک نہیں کیا۔ اگر پاکستان ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو کیا ایران اس پر راضی ہو جائے گا؟ دیکھیے، ہمارا ان خلیجی ممالک کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ وہ امریکن انڈے جو ہے اور بیسز جو ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں، ہم خود ان کے پاس جائیں گے اور ہمارا کوئی ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے۔ صحیح۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ایران کا مذاکرات سے بالکل اعتبار اٹھ گیا ہے اور کسی سٹیج پر بھی مذاکرات نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، مذاکرات کے حوالے سے اگر ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں ہم مذاکرات کریں گے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اطمینان حاصل ہو۔ اگر پہلے 2 دور مذاکرات کے جو ہوئے ہیں اس طرح سے وہ دوبارہ جو ہے وہ ٹائم جو ہے بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ایرانی سفیر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایران صرف اسی صورت میں مذاکرات پر راضی ہوگا جب اس کو یہ اطمینان ہو کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، سٹے ود اس۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جنید اکبر۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آج پارلیمانی لیڈرز کی ان کیمرہ بریفنگ میں پی ٹی آئی نہیں گئی، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بار بار حکومت کو یہ موقع دیتی ہے کہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر سکے
کہ قومی مفاد میں قومی سلامتی کی بات پر پی ٹی آئی کبھی بھی ان کے ساتھ آ کے نہیں بیٹھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام، شکریہ جی۔ اصل میں حکومت کا کام تو یہ نہیں ہے جو وہ کرتے، اور ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے جو ہم پہ تنقید کریں۔ اگر حکومت واقعی چاہتی تھی تو اس کے لیے حالات بنا دیتے، اور اس ٹائم بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کو اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ کر کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں سائڈ پہ، ایک طرف افغانستان کے طرف پہ بھی اور ایران بھی جو ہمارا پڑوسی ہے، اور باقی صرف ایران کا ایشو نہیں ہے اس میں، تو اب اس جنگ میں تقریباً سارے جو خلیجی ممالک بھی ہے وہ بھی اس میں آ گئے ہیں، لیکن حکومت کے رویوں سے اس طرح نہیں لگ رہا کہ اس کو جو اس کا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس حالات میں جب اس کو یکجہتی کی ضرورت تھی اور ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن حکومت وقت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، تو اس حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ کل خان صاحب کو نہ فیملی سے ملاقات کرا دی گئی، نہ وکیلوں کی ملاقات کرا دی گئی تھی، اور حکومت کو تو چاہیے تھا کہ اگر ہمیں ملاقات کرا دیتے تاکہ خان سے ہم رہنمائی لیتے، اور سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے ایران اور سعودی کا پہلے بھی جو ایشو تھا تو خان صاحب نے اس میں کردار ادا کیا تھا، ایون امریکہ اور ایران میں بھی خان صاحب نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کی آپ ان پٹ نہ لے، اس کی پارٹی کو دعوت دے، اور اس حالات میں آئین تو آپ نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے، عدالت ان کو نہیں مانتے، انسانی ہمدردی کے تحت بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ خان صاحب کو کی فیملی کو ایک تو اس میں دو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر پی ٹی آئی سپورٹ کرتی قومی سلامتی کے معاملے پر تو وہ کنڈیشنل سپورٹ ہوتی، یعنی کہ پہلے ایک کنڈیشن پی ٹی آئی کی طرف سے رکھی جاتی، اس کے بعد پی ٹی آئی سپورٹ کرتی۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب بالکل اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ان کا جو علاج نہیں ہو رہا یا مرضی کے ڈاکٹر سے نہیں ہو رہا، وہ بھی اپنی جگہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس وقت تو ہمارے جو دو پڑوسی ہیں، ہماری دو پڑوسیوں کے ساتھ اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے، ایک تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے، ایک انڈائریکٹلی انوالو ہے، تو یہ تو اس وقت قومی سلامتی تھی، قومی مفاد تھا، اس میں پی ٹی آئی کا اگر ایک انوالومنٹ ہو جاتی تو کیا یہ ایک اچھا میسیج نہ جاتا پوری دنیا کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ اکٹھا ہے اپنے ایشوز کو لے کر؟ نہیں، پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کنڈیشنلی اس میں جانا چاہتے تھے، ہم نے کہا حکومت کا رویہ یہ نہیں، یہ حکومت چاہتی بھی نہیں۔ اس سے اچھا میسج یہ بھی جاتا کہ کل خان صاحب کی ملاقات کرا دیتے، خان صاحب کی ان پٹ لیتے، جو 70-80% عوام جس کی پیچھے کھڑی ہے، جس کی کوئی سے ہے، نہیں سر کی بات نہیں ہے، میں نے کہا حکومت کا رویہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ یکجہتی کی بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم جائیں، ہم اگر وہاں جاتے تو وزیر اعظم کے پاس اختیار کیا ہے؟ اس کی اگر ہم ان پٹ دیتے تو اس کو کوئی اہمیت ملتی؟ آیا حکومت پالیسی بنانے میں با اختیار ہے؟ آیا اس کے پاس کوئی اختیار ہے؟ وہ بیچارہ تو تابعدار ہے، وہ تو صبح اور شام اجازت لیتا ہے جو اس کو لے کے آئے ہیں۔ ایک بے اختیار وزیر اعظم کی جس کی خواہش بھی نہیں کہ پی ٹی ایس میں شامل ہو، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں کوئی شرط لگا رہے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہی نہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائے۔ اگر حکومت چاہتی تو خان صاحب تک رسائی دی تھی۔ آپ جس کے سے ہے، جس کے پیچھے عوام ہے، جس کی بات لوگ سنتے ہیں، آپ اس کی ان پٹ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے۔ وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنی سپورٹ ہے عوام کی، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ کتنے سیٹ جیت کے ہوا ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سے ہے، اس کی کیا کتنی کریڈیبلٹی ہے۔ جب جس بندے کی کریڈیبلٹی، اس کی ان پٹ آپ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہم اکٹھے ہو گئے، تو اس سے تو کوئی میسج جانے کی ہمیں میسج نہیں، ہمیں عملی کام کرنا ہے، میسج جانا یا جائے یا نہ جائے۔ لیکن 2019 میں جب پھلوانہ میں مسئلہ ہوا تھا اور اس وقت اپوزیشن حکومت کے ساتھ تھی، تب کی اپوزیشن بھی تو یہ سٹانس لے سکتی تھی آپ کی حکومت کے خلاف، لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ایک مثال قائم کی۔ اگر یہی رویہ آج پی ٹی آئی کا ہوتا تو یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں حکومتی وزراء کی، یہ آج آپ کے خلاف ٹویٹس نہ آ رہی ہوتی اور آج ہم یہ ٹاک شو میں آپ سے ڈسکس نہ کر رہے ہوتے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم اس کو اہمیت دے دیں، نہ اس کی ٹویٹ کو اہمیت دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلما کی جو آپ نے بات کی، اس ٹائم نواز شریف جیل میں نہیں تھا، اس ٹائم شہباز شریف جیل میں نہیں تھا، اس کا ان پٹ لیا گیا تھا۔ آپ ہماری قیادت کے ان پٹ نہیں لینا چاہتے، اور اس کی وہ کیا تھا جس کی میں دوبارہ ریپیٹ یہ بات کرتا ہوں کہ جس کو 70-80% عوام کی سپورٹ ہے، جس کی بات لوگ سنتے ہیں، جس کی دنیا میں ایک ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے، وہ بین الاقوامی لیڈر ہے۔
آپ اس کا انپٹ نہیں لیتے اور کہہ رہے کہ آپ بیٹھ جائیں. ہم تو یہی چاہتے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہے, خان کو لے کے آئے, خان سے رہنمائی لے, خان سے بات کرے, اس کی انپٹ لے. آپ اس کو مائنس کرتے اور کہتے کہ ہمیں بٹھاتے سے تو یہ آپ میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ووٹر کو, ہمارے ورکر کو, جس کے ہم ووٹ کی اس دفعہ اس لیے آئے تھے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کریں گے. ہم رہائی میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے اور آپ خان صاحب کو مائنس کر رہے ہیں سیاست سے, پاکستان سے. اس تو ہم کس طرح اس چیز پہ ہم اگری ہو جاتے؟ تو اگر آپ واقع, ہم تو بھی یہی چاہتے کہ بٹھائے, خان کو بھی بلائے, خان کو اگر بلا نہیں سکتے ان سے انپٹ لے. ہم تو یہی چاہتے کہ ان سے انپٹ لے, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں جائیں گے. صحیح.